ہنگامی پلان کا ABCD 3-4 ٹیئرز چیف منسٹر صاحبہ نے بنائے تھے پہلے سے پریمپٹ کرتے ہوئے، اور یہی پنجاب کی ایک خاصیت ہے کہ الحمدللہ یہاں پر جو حکومت ہے وہ پہلے سے ہر چیز کی تیاری جو ہے وہ کرنے کی پوری بھرپور کوشش کرتی ہے. اور اب بھی جو کل پچھلے 48 گھنٹے سے خاص طور پر جو ایک زیادہ سیلاب کی صورتحال ہے اور بارشیں جو ریکارڈ توڑ رہی ہیں، اب کل سیالکوٹ کے اندر پچھلے 11 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے اور ایک جو ہے وہ 405 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اس کے اندر. اور یہ اس کے بعد دریائے راوی جو ہے اس میں 38 سال بعد اتنا پانی آیا ہے، اور 1998 میں لاسٹ ٹائم یہ پانی جو ہے وہ بھارت کی طرف سے چھوڑا گیا تھا، اور اب بھی جو ہے اچانک بھارت نے پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. اس کے حوالے سے دو چیزیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی جو ہے فلڈ الرٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے ستلج کے لیے، راوی کے لیے اور چناب کے لیے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا نوٹیفیکیشن ہے جو جاری ہوا ہے، اور اس حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ ریکوزیشن کر دی ہے آرمی کے لیے. آرمی کی جو ہے اس کو طلب کیا گیا ہے پنجاب کے مختلف اضلاع کے لیے، اور یہ ایک ریکوزیشن جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھجوا دی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ کہنے میں بہت اطمینان ہے کہ کل بھی جو پچھلے خاص طور پہ جیسے میں نے کہا 48 گھنٹے کے اندر جو سیلابی صورتحال تھی، جہاں پر بھی لوگ پھنسے ہوئے تھے، جہاں پر پانی کے وجہ سے لوگوں کو مشکلات تھی، وہاں پر تمام ادارے جو ہیں انہوں نے پراپرلی جا کر لوگوں کو ریسکیو کیا، ان کو ریلیف دیا، اور الحمدللہ پنجاب میں کوئی بھی کیجویلٹی اللہ کا کرم یہ ہے کہ رپورٹ نہیں ہوئی ہے، اور تمام ادارے جو ہیں وہ ویجیلنٹلی اپنا کام کر رہے ہیں. اس میں جو ہے یہ جب چیف منسٹر صاحبہ کل تشریف لائیں جاپان سے واپس، سب سے پہلی جو جہاز کے اندر بھی ان کی جو میٹنگز تھی اس حوالے سے وہ صرف اور صرف سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے تھی. اور آج بھی چیف منسٹر صاحبہ کا پورا دن جو ہے وہ سیلابی صورتحال کے لیے جو ہے مختلف انیشیٹوز کو، مختلف کام، جیسے میں نے کہا کہ کچھ ہنگامی پلان پہلے سے پنجاب نے مرتب کر دیے تھے کہ سیوریٹی جو ہے وہ دیکھی جائے گی کہ کتنی ہے، پانی کتنا چھوڑا جاتا ہے. انڈیا کی طرف سے پریمپٹ کیا جا رہا تھا کہ انڈیا پانی جو ہے وہ چھوڑے گا، اور اس لیے اس کے حوالے سے تمام ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کر بھی رہے تھے. اور کل بھی جو ہے وہ سیالکوٹ میں جیسے میں نے کہا کہ 11 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے، لیکن جو پورا شہر جو ہے وہ کہ چند گھنٹوں کے اندر اس کی نکاسی کو جو ہے وہ اس کو مکمل کیا گیا. اور اب اس وقت جو ہے وہ جو بہت نشیبی علاقے ہیں وہاں پہ شاید کہیں پانی جو ہے موجود ہو، ابھی بھی تمام ادارے اپنا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور جو چائنا کا وزٹ تھا چیف منسٹر صاحبہ کا، اس کے اندر بھی وہ پورا جاپان کا جو ان کا پورا فوکس تھا پاکستان کے حوالے سے، وہ وہاں بیٹھ کر بھی جو ہے وہ اس کی سیلابی صورتحال کے حوالے سے وہ بہت کنسرن تھی. اور یہ جیسے یہ ان کا دوسرا وزٹ تھا جس میں پہلے چائنا جب تشریف لے کے گئی تھی، تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ چائنا میں بھی جب ہم چائنا کا وزٹ واپس کر کے آئے تو کینسر ہاسپٹل کے حوالے سے جو ٹیکنالوجی ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ ہم نے ان کے ساتھ مختلف انیشیٹوز کو سائن کیا، مختلف MOUs ہوئے جس میں ایگریکلچر جو اکوپمنٹ ہے اس کے حوالے سے تھا. اور اسی طرح اب جو یہ جاپان کا وزٹ ہے اس کے اندر بھی 16 گھنٹے چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ مسلسل کام کیا ہے اس حوالے سے. اور میں یقین مانیے کہ جس خوبصورتی سے پنجاب کا کیس انہوں نے اپنے جو وہاں کی انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں، وہاں پہ جو انویسٹمنٹ کے ادارے ہیں جاپانی حکومت کے، ان کے ساتھ جس طرح سے پنجاب کا کیس لڑا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ تھا. پہلے تو یہ بات بھی جو ہے وہ بہت قابل ذکر ہے کہ 30 سال بعد جو ہے وہ کسی ایک پاکستانی رہنما کا جاپان کا یہ دورہ تھا، اور یہ جاپانی حکومت کی دعوت پر چیف منسٹر صاحبہ وہاں تشریف لے کے گئی تھی. کوئی وزراء اعلیٰ جو ہے وہ جاپان نہیں گئے. چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ غالباً واحد وزیر اعلیٰ ہیں جن کو یہ جو ہے وہ آنر ملا. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو میں کہہ رہی تھی کہ کیس پریزنٹ کرنے کی، جتنی بھی پنجاب کی
مین چیزیں ہیں جہاں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. فٹ بال انڈسٹری, جو فٹ بال بناتے ہیں ہمارے سیالکوٹ کے اندر ہی, ان کے اوپر انہوں نے بہت فوکس کیا کہ فٹ بال ہمارا استعمال ہوتا ہے, ہمیں وہاں پر جو ہے وہ جاپانی جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ انویسٹمنٹ ہم چاہتے ہیں. اس کے بعد سرجیکل جو آلات ہیں جو پنجاب کا ایک فوٹے ہے, پھر بلو پوٹری ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ مطلب بہت ساری ہوزری, بہت ساری ایسی چیزیں جو گارمنٹس پنجاب کے اندر جو ہے وہ بہت, آپ کو پتہ ہے اس کا بہت سکوپ ہے. پھر ہونڈا جو ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوئی, اس کے اندر ہونڈا کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ان کو دعوت دی گئی کہ وہ اپنا پلانٹ ایکسپینڈ کریں, اور ابھی بھی ہزاروں پاکستانی پنجابی جو ہے وہ ان کے ہونڈا کے اندر کام کرتے ہیں, اور ان کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے تو اور کتنے ہزاروں لوگوں کو نوکری ملے گی پنجاب کے اندر, اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح موریناگا جو ہے, جو بہت سالوں سے, یہ چند 2-3 کمپنیز ہیں جاپانی جو ہے وہ پہلے بھی شاید نون لیگ کے دور حکومت میں ہی یہ فلرش ہوئی, اور انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ پچھلے 4-5 سال میں کیا سلوک ہوئے. برحال اب چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس کے اوپر ان کا ایک پورا ایک کمٹمنٹ تھی کہ وہ اپنے بزنس کو بھی پنجاب کے اندر ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. اس سے یقیناً پنجاب میں انویسٹمنٹ بھی اور جو ملازمتیں ہیں وہ بہت ساری جو ہے وہ انکریز ہوں گی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس یہ جو دورے ہوتے ہیں, یہ علیحدہ بات ہے کہ جن کو جرمنی جاپان کا سرحد پتہ نہیں چلتی تھی, ظاہر ہے ان کو تو ان کو حالات سے ان کا کوئی لینا دینا ہوتا نہیں. انہوں نے جو ہے وہ اور جن کا ٹیلی فون کوئی اٹھاتا نہیں تھا اور نہ ان کو کوئی بلاتا تھا, ان کو بہت تکلیف ہوئی. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سیاسی جو ہے وہ معاملات کے اندر یہ اپنے ملک کی اپنے جو لوگ ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یعنی یہ جو دورہ ہے, جیسے میں نے کہا, اس میں ملازمتیں جو ہیں وہ کریٹ ہوں گی, اس میں انویسٹمنٹ آئے گی پنجاب کے اندر, تو یہ پنجاب کے لیے ایک اور پورے پاکستان کے لیے خوشی کی بات ہے. اور بائی دا وے چیف منسٹر نے جہاں جہاں پنجاب کی بات کی وہاں پاکستان کی بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت باقی صوبوں کے اندر بھی بہت پوٹینشیل موجود ہے, اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ جاپانی سرمایہ کاروں کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. لیکن اب یہ حالت یہ ہے کہ قابل ترس ہیں کہ چونکہ مقابلہ کارکردگی میں کر نہیں سکتے تو پھر غلاظت پہ اور جو ہے وہ گندگی پہ گرتے ہیں, اور ایک بے تکی پہنا کیا تھا, یہ کیا تھا, فلانا یہ ہے, مطلب اس طرح کی گفتگو مجھے حیرت یہ ہے. اور میں مطلب آئی ڈونٹ نو کہنا چاہیے یا نہیں, بٹ یہ ہے کہ جب یہ لوگ جو آج تنقید کرتے ہیں نا, جو فضول باتیں کرتے ہیں, جب وہ کہیں کسی گلی محلے میں ناک پانچ پونچھ رہے ہوں گے نا, یا کسی جو ہے وہ وہاں پر اس وقت بھی یہ جو فیملی ہے یہ اس وقت بھی جو ہے وہ ان کے مالی حالات کیا تھے, اور یہ جو ہے یہ تب بھی باہر کے وزٹ کیا کرتے تھے. تو یہ بے تکی اور فضول باتیں ہیں. 16 گھنٹے ایک دن, اور یہ 16 گھنٹے وہ ہیں جو آفیشلی آپ کو نظر آ رہے ہیں, جو کام ہو رہی تھی بیک ٹو بیک میٹنگز. اس سے پہلے رات کو اس کی تیاری, اور میٹنگز کے بعد واپس آنے کے بعد پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ بیٹھ کے پورے دن کو سم اپ کرنا کہ اب کس کا فالو اپ کی ڈیوٹی کس کی ہوگی, کون کس ادارے کے ساتھ فالو اپ کرے گا, کون جو ہے وہ اس کا فوکل پرسن ہوگا, کس طرح سے آپ نے جو باتیں ہوئی ہیں اس کو مٹیریلائز کرنا ہے. یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے خود کو اپنے دورے حکومت جہاز کو رکشہ بنایا ہوا تھا, رکشے پہ جو ہے وہ یہاں سے ہم اٹھتے تھے تو پھر ہم یہاں پہ آگے جاتے تھے, 3 گھنٹے ہم جو ہے وہ کام کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد پھر ہم واپس پہنچ جاتے تھے. یہ ان کو جو ہے وہ گھٹیا بے سروپا باتیں کرنے کی عادت ہے. اور اس لیے جو ہے میں سیلاب کے حوالے سے جو ہے وہ دوبارہ بات کرنی چاہتی ہوں. یہ خواہ ایک مجھے یاد آ گیا تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر بات کر دوں. سیلاب کے حوالے سے جو ابھی ریسنٹ صورتحال ہے اس میں جو ابھی ستلج جو ہے اس میں قصور, اوکاڑا, پاکپتن, وہاڑی, بھاول نگر اور بھاولپور کے اضلاع جو ہیں وہ ابھی تک متاثر ہوئے ہیں. 130 بوٹس جو ہیں, بائکس, ریسکیو ورکرز, لائف جیکٹس کے ساتھ, لائف رنگز کے ساتھ, رسیاں, ٹینٹس, پلاسٹک میٹس اور مچھردانیاں وغیرہ, یہ تمام جو ہے ان جگہوں کے اوپر پرووائڈ کر دی گئی ہیں. اس کے بعد ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب ہے جس سے ضلع قصور کے 72 گاؤں جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں, اور سیلاب سے اس وقت تک کی جو صورتحال ہے 45,000 سے زیادہ لوگ پنجاب میں متاثر ہوئے ہیں, اور 14,000 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ محفوظ مقامات پر ابھی تک جو ہے وہ شفٹ
کیا ہے. ضلع قصور میں 17 ریلیف کیمپس ہیں, 4 میڈیکل کیمپس ہیں اور 6 ویٹنری کیمپس جو ہیں وہ بھی قائم کیے گئے ہیں. 17,000 سے زائد مویشی جو ہیں ان کو محفوظ مقامات پر جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے. پاک پتن میں 12, وہاڑی میں 23, بھاول نگر میں 75 اور بھاول پور میں سیلاب سے 12 گاؤں متاثر ہوئے ہیں. اور ان تمام علاقوں کے اندر جو ہے وہ 67 ریلیف کیمپس جو ہے وہ قائم کر دیے گئے ہیں. دریائے ستلج سے جو ہے 17,000 سے زائد شہریوں کو منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ جو ہے اور 18,000 سے زائد جو مویشی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ منتقل کر دیا ہے. چیف منسٹر صاحبہ کا جیسے میں نے گزارش پہلے کی کہ سیلاب کے حوالے سے جو ابھی صورتحال ہے اور ابھی بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے, ابھی بھی پنجاب کے مختلف حصوں میں رائٹ ناؤ ابھی بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے. سو اس لیے جو میکسیمم پاسبل ہے وہ ایئر ایمبولنس کے ذریعے ہو, وہ آپ کی ریسکیو 1122 کے تمام ادارے کے ذریعے ہو, ریلیف کمیشن جو ہمارے کمشنرز ہیں ان کے ذریعے, ایڈمنسٹریشن اور تمام کیبنٹ جو ہے چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو جو ہے وہ حکم دیا ہے اور سب جو ہے وہ رات سے فیلڈ کے اندر موجود ہیں اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی سب لوگ جو ہیں وہ آپ کو گراؤنڈ پر بھی جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ نظر آئیں گے. یہ ایک مشکل ٹائم ہے, قدرتی آفات جو ہیں یقیناً ایک پرابلم ہوتی ہے, لیکن حکومتوں کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تیاری کتنی تھی اور آپ کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس آفت کو کم سے کم وقت میں بغیر کسی بڑے نقصان کے آپ نے اس کو کیسے پورا کیا, جس کے لیے اللہ پاک سے خیر کی توقع ہے. اور انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر صاحبہ کا یہ ایک عزم اور ایک یہ ڈیڈیکیشن ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو جو ہے جو بھی تکلیف اب اس سیلاب کے ذریعے آ رہی ہے یا آنے والے دنوں میں کوئی خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورتحال بن سکتی ہے, اس کے لیے ہم سب تیار ہیں اور ہم سب کو مل کے انشاءاللہ تعالی اس کلیمٹی کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے. میں اب سہیب بھرت صاحب سے, چونکہ یہ شاہرات کو بھی دیکھتے ہیں, کل کوئی پل ول جو ہیں ان کے بھی کچھ معاملات ہوئے تھے, تو شاہراہوں کے حوالے سے بھی سہیب آپ کو بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو میں آپ کے میڈیا کے سب دوستوں کا, بہنوں اور بھائیوں کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایز یو آر اویئر کہ جی ہم لوگ ابھی جاپان سے واپس آئے ہیں اور ایک سرکاری دورے پہ تھے, محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کے ساتھ گئے اور جاپان کی گورنمنٹ فار دا فرسٹ ٹائم آفٹر اباؤٹ 25 ایئرز ایک پورے ڈیلیگیشن کو بلایا گیا اور اس میں انفراسٹرکچر کو, کیونکہ میں کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کو دیکھتا ہوں, تو جانے سے پہلے ہماری ایک مکمل تیاری کی گئی. اور میں میڈیا کے دوستوں کو ضرور بتاؤں گا کہ بیفور گوئنگ ہماری گورنمنٹ نے کس طریقے سے جو بھی جاپانیز گورنمنٹ کے ساتھ ہم آلریڈی کام کر رہے تھے اس کی ایک پراپر تیاری کے ساتھ جانے سے پہلے ہم نے محترمہ چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ ایک پلان کیا اور پلان کرنے کے بعد ہم لوگ ڈیلیگیشن ادھر پہنچا. اینڈ ونس وی ریچ دیئر, سب سے پہلے ہماری میٹنگ جاپان انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن میں ہوئی, کیونکہ آلریڈی یو آر اویئر کہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ روڈ انفراسٹرکچر میں نہیں, بلڈنگ انفراسٹرکچر میں بھی بہت زیادہ کام کرتا ہے. اور پنجاب کے اندر جتنی بھی بلڈنگز ہیں اس کی مینٹیننس, اس کی ٹیکنیکل اسسٹنس وہ ایک کمیونیکیشن اور ورکس ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. اور الحمدللہ جاپان انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن کا جب دورہ کیا گیا تو اس سے پہلے محترمہ رات کو, جس طرح آپ کو منسٹر انفارمیشن نے بتایا, ایک پراپر میٹنگ کے ساتھ, ایک پراپر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم لوگ وہاں گئے اور وہاں پہ ان لوگوں نے ہمیں جو دورہ کروایا اس کے اندر انہوں نے اسپتال کے کس طرح انہوں نے اپنے پارٹس کو, ریسیپشنس کو, فرسٹ اینڈ ہینڈ اپنے جو مریض ہیں ان کے جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کو کس طرح ریسیو کیا جاتا ہے اور کس طرح ان بلڈنگس کو ایک پراپر میکینزم کے ساتھ وہ ٹیگ کرتے ہیں اور میپنگ کرتے ہیں تاکہ اگر انفلٹریشن آف پیشنٹس جو ہیں بہت زیادہ آ جائیں تو اس کی او پی ڈی کو, ایمرجنسی کو, ان کی ہم نے کس طرح ان سینٹرز کو دیکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ہمارے پورے ڈیلیگیشن ہے ان کے آئسولیشن سینٹرز کا, ان کی ایمرجنسیز کا, ان کے جتنی بھی ریسیپشنز کا ایک پورا دورہ کیا. اور جیسے کہ آپ کو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ ادھر ایک پراپر ڈیوٹیز لگی منسٹرز کی کہ آپ نے ان کو ان ایس او پیز کو کس طرح دیکھنا ہے, ان کی ٹیکنیکل اسسٹنس کے حوالے سے, ان کی میپنگ کے حوالے سے, ان کے پروسیجر کے حوالے سے, اور کیا کیا چیزیں ہم نے جا کر اس کو ہم نے کیری آن کرنا ہے اور کس طریقے سے اپنی آئندہ آنے والی جو ہماری بلڈنگز ہیں اس کو ہم نے کس طرح دیکھنا ہے. سیکنڈلی پھر ہم لوگ جائکا ہیڈ کوارٹرز کے, آپ سارے اس چیز سے بڑے اویئر ہیں کہ جائکا آگے CNW کے اندر آلریڈی ٹیکنیکل اسسٹنس کا کام کر رہا ہے, روڈ انفراسٹرکچر کا, اس ڈیش بورڈ کا جو ہم لوگوں نے آلریڈی کریٹ کیا ہوا اس گورنمنٹ کا. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو جائکا جاپان کہ انہوں نے جس طریقے سے میڈم کو انہوں نے ہوسٹ کیا, کس طریقے سے ہماری وہ ان کی آورلی جو ہماری میٹنگز ہوئی اور انہوں نے کس طریقے سے اس کو ڈسپیچ کر کے ایک ٹیکنیکل اسسٹنس کا جو کہ نومبر میں بھی ختم ہو رہی ہے انشاءاللہ فار دا فردر ایئرز
میڈم نے ان سے بات چیت کی اور انشاءاللہ جائکا اسلام آباد کے ساتھ بیٹھ کر میں اس کو دیکھوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹیکنیکل سسٹم اور ڈیش بورڈ کے اوپر پراپر میپنگ کے ساتھ فیئر گڈ اور جو ہماری روڈ انفراسٹرکچر ہے جو کہ ہمارا 86,000 کلومیٹر ہے پنجاب کا اور جاپان کا آلموسٹ 1.2 ملین تھا ان کی ایکسپریس ویز کا ان کی وہ جو ہم نے پراپر جو انہوں نے سارے اپنے ٹیکنیکل رولز بنائے ہوئے تھے ان کی اسسٹنس کو دیکھا. اس کے بعد ہماری جیٹرو کے ساتھ میٹنگ ہوئی. جیٹرو از اے جاپان ایکسٹرنل ٹریڈ آرگنائزیشن. اس کے ساتھ ایک ہمارا پراپر ان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی اور میڈم نے ان کے ساتھ نہ صرف پنجاب کا پورے پاکستان کا اس دلیری کے ساتھ ایک فوکس کے ساتھ پاکستان کا کیس لڑا اور جیٹرو آرگنائزیشن کو انہوں نے صرف باتوں کی حد تک نہیں, انہوں نے ان کو آن دا ٹیبل شی میڈ شیور کہ ہماری جتنی بھی انفراسٹرکچر کی آلریڈی ہمارے جو 28 پی 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 موڈ میں جو کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ اپنا پی 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 موڈ میں جا رہا ہے اس کو دیکھیں. ان کے جو ایکسٹرنل جو ان کے وہاں پہ آرگنائزیشنز ہیں ان کے پرائیویٹ سیکٹرز ہیں ان لوگوں کو انگیج کریں. محترمہ نے ان کو کہا کہ وی ول فیسیلیٹیٹ دیم. ہمارے جو پی 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 موڈ کی سڑکیں ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں انڈر بی او کیو اور جتنی بھی جو ٹیکنیکل اسسٹنٹ آپ کو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہیلپ چاہیے ہوگی ہم اس کو ضرور کریں گے. وی وزٹڈ دا پولیس ہیڈ کوارٹرز اور میں آپ کے کیمرے کے توسط سے یہ بتانا چاہوں گا کہ قومیں اس طرح نہیں بنتی. آپ یقین کریں کہ ان کے پولیس ہیڈ کوارٹرز میں انہوں نے کہا کہ 2002 میں ہمارا یہ کرائم ریٹ تھا اینڈ ایز آف 2025 جاپان ہیز ورکڈ سو ہارڈ بٹ دے ورکڈ ود دیئر کمیونٹیز. انہوں نے اپنی کمیونٹیز کو انگیج کیا, اپنے بچوں کو انگیج کیا, اپنے کرکلم کو انگیج کیا. دے فوکسڈ آن دیئر کمیونٹیز. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی پولیس نے اپنا کام کرا, انہوں نے کہا جی ہمارے گھر سے بچے سے لے کر ہماری فیملی سے لے کر ہمارے میڈیا سے لے کر سب دوستوں کے ساتھ اس کو ہم نے پراپر طریقے سے کس طرح ورک کیا. اور اس طرح کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو آئی ول موو دس ٹو ذیشان صاحب اور اس پراپر میکینزم کے ساتھ میں آخری بات یہ کرتا جاؤں کہ باتوں کی حد تک نہیں, ایک پورے میکینزم کے ساتھ ایک ایس او پیز کے ساتھ ہمارے جاپان کے جتنے بھی معاملات ہوئے اس کو ہر وقت ہم انشاءاللہ تعالیٰ میڈیا کو بتاتے رہیں گے اور ایک پورے میکینزم کے ساتھ انشاءاللہ پنجاب گورنمنٹ اس کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کرے گی. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سب کا. سب سے پہلے تو میں جو سیلاب کی صورتحال ہے پنجاب کے اندر, جس طرح مسٹر انفارمیشن نے بڑی تفصیل سے آپ کو آگاہ کیا ہے کہ ہماری تمام گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جس میں ہماری لوکل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ سیر فہرست ہیں, وہ دن رات وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور آپ اس کا رزلٹ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ریکارڈ بارش ہوئی اور ود ان ریکارڈ ٹائم شہروں کے اندر سے پانی جو ہے نا اس کا انخلا کر دیا گیا اور بالکل سڑکیں اور علاقے صاف کر دیے گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرتی آفت ہے لیکن ہمارے جو ہیومنلی پاسبل چیزیں ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. جاپان کے وزٹ کے حوالے سے ہمارے دونوں منسٹر صاحبان نے تفصیل سے آگاہ کیا. لوکل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ بڑی امپورٹنٹ وہاں پہ جو چیزیں ہوئیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو جب چیف منسٹر صاحبہ نے وہاں پہ ستھرا پنجاب کا ذکر کیا تو ستھرا پنجاب کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا جاپان کے اندر, کیونکہ یہ ہم سب کے لیے ایک مومنٹ آف پرائڈ ہے کہ انڈر ون گورننس 130 ملین کے لیے سالڈ ویسٹ کا نظام دنیا میں کہیں اور موجود نہیں ہے. وہاں پہ چھوٹی چھوٹی جو ان کے جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہاں پہ اپنے اپنے نظام موجود ہیں, کاؤنٹیز کے اندر موجود ہیں, لیکن 130 ملین لوگوں کے لیے انڈر ون گورننس یہ ایک یونیک ماڈل ہے جس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا. اور جب ہم نے ان کے سامنے فگرز رکھیں کہ ہم تقریباً ڈیلی کا 50,000 ٹن کوڑا جو اٹھا رہے ہیں, اور یہ آپ کو معلوم ہے جب ستھرا پنجاب کا آغاز کیا گیا چیف منسٹر صاحبہ نے اس وقت اس چیز کا اعادہ کیا تھا کہ یہ جو کوڑا ہم اٹھائیں گے اس کوڑے کو ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے, اس کوڑے کو آگے فردر اس میں سے جو اس کو فردر جو مختلف اس سے پروڈکٹ بن سکتی ہیں اس کے لیے استعمال کریں گے. تو وہاں پہ چیف منسٹر صاحبہ نے یوکوہاما وزٹ کیا. یوکوہاما میں جاپان کا 50 سال پرانا ایک ویسٹ انسنریشن پلانٹ جو تھا اس کو وزٹ کیا گیا, جہاں سے وہ تقریباً ڈیلی کا 560 ٹن ویسٹ کی مدد سے تقریباً 9 میگا واٹ بجلی وہاں سے بنا رہے تھے. اور یہ جاپانی ٹیکنالوجی آپ کو معلوم ہے کہ ایک یونیک ٹیکنالوجی ہے, اس کی دنیا میں ایک اپنی اہمیت بھی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ وہاں پہ ہمارا وزٹ تھا کیونکہ ہمارے پاس اب 143 ڈمپ سائٹس پورے پنجاب میں موجود ہے جہاں پہ ہزاروں ٹن ویسٹ موجود ہے. اور سی ایم یہ چاہتی تھیں کہ ہم سٹارٹ سے ہی
اس کی طرف بھی کام شروع کریں. اور یہ بڑا کامیاب ہمارا وہاں پہ وہ وزٹ رہا. ہم نے ان کا وہ پلانٹ دیکھا اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ ٹیکنالوجی ہم پاکستان لے کے آئیں گے اور اسی طرح اس طرز کے اوپر وہ پلانٹ جو ہے نا پاکستان میں بھی لگیں گے. اسی ویسٹ سے ہم انشاءاللہ اس کو بایو فیول میں کنورٹ کریں گے, اس سے ہم الیکٹریسٹی جو ہے نا وہ بنائیں گے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کے بعد ہوں گی. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ بھی ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کیا جاتا, لیکن سی ایم صاحبہ کا اس کے اوپر بڑا خاص فوکس ہے کہ ہم نے وہاں پہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ یہ دونوں وزٹ کیے, جس سے لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی بھی اور جو ویسٹ واٹر ہے اس کو ٹریٹ کر کے اریگیشن پرپز کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. اور آپ کو یہ سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ آلریڈی پنجاب نے تقریباً 13 شہروں کے اندر اسی ہمارے پہلے سال کے اندر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس جو ہے نا وہ اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے, جس میں سے انشاءاللہ اس سال یہ سارے پلانٹس جو ہے نا یہ تکمیل کی طرف جائیں گے. اور جب مکمل ہوں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ایک ہسٹورک جو ہے نا وہ قدم ہوگا اس سلسلے میں. اور اسی طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کے لیے صاف پینے کا پانی یہ بہت بڑا ایشو ہے. تو وہاں پہ جو سی ایم صاحبہ نے جو وزٹ کیا ان کا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے حوالے سے جو پانی کو فلٹر کر کے سرفیس واٹر کو فلٹر کر کے لوگوں کو پینے کے لیے ان کے لیے استعمال کے لیے جو ہے نا وہ مہیا کرتے ہیں. اور وہ چیز بھی انشاءاللہ ہم وہ ٹیکنالوجی جو ہے نا اس کے اوپر ہم نے کام ساتھ ہی شروع کر دیا ہے اور وہ پاکستان لے کے آئیں گے, تاکہ ہم ہمارا جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے, ہمارا واٹر ٹیبل پہلے ہی بڑا متاثر ہو چکا ہے, جو ہمارا سرفیس واٹر ہے اس کو ہم جو ہے نا یوز کریں اور اس کو یوز کر کے لوگوں کے لیے استعمال کے قابل اس کو کریں. تو یہ دونوں تینوں چیزیں جو ہے نا اس کے اوپر ہم نے فوری طور کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہسٹورک سٹیپ ہوگا کہ ہم اپنے کوڑے سے بجلی بنائیں گے, اپنے کوڑے سے انشاءاللہ بایو فیول میں اس کو کنورٹ کریں گے. اس کے بعد جو ہمارا ویسٹ واٹر ہے جو کہ ہمارا سیویج واٹر ہے اس کو ٹریٹ کر کے فار اریگیشن پرپز ہم اس کو یوز کریں گے. تو اس کے بعد جس طرح منسٹر سی این ڈبلیو نے اور منسٹر انفارمیشن نے بتایا کہ یہ ہمارا وزٹ تھا, وزٹ کے بعد ہماری فالو اپ میٹنگ اس کے اوپر ہونی ہے, ہماری تیاری پوری تھی اس کے اوپر. ہم ان کے پاس جب گئے تھے تو ہم اپنا ہوم ورک کر کے لے کے گئے تھے, ہم خالی ہاتھ نہیں گئے تھے, ہم نے کچھ نہ کچھ کیا ہوا تھا, ہمارے پاس یہ چیزیں آلریڈی موجود تھی. ہم نے اس کے اوپر جو کام کیا تھا اس کو فردر آگے بڑھانے کے لیے جو نا وہ جا کے ان سے ڈسکشن ہوئی, بات کی گئی. اور لاسٹ چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ منسٹر سی این ڈبلیو نے بات کی کہ جاپانیز کلچر کے اندر جو ان کا ایک تھرو کیریکولم تھرو جو ان کے سوشل بیہیویئرز ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ بڑی ڈسپلن لوگ لائف گزارتے ہیں. اور اس میں ہم نے بڑی صفائی دیکھی ہر جگہ کے اوپر. وہاں پہ وداؤٹ جو ہے نا کنٹینرز لوگ لٹرنگ نہیں کرتے. تو وہ چیزیں ساری ہیں جو کہ ہم وہاں سے انشاءاللہ لے کے آئیں گے, جس کو ہم اپنے کریکولم کا حصہ بنائیں گے. ہمارے ٹرانسپورٹ سسٹم کو اس سے بہتر کریں گے, ہم سوشل بیہیویئرز ہمارے بہتر ہوں گے, علاقوں کی صفائی بہتر ہوگی. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جو ہے نا آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے ثمرات جو ہے نا عوام تک پہنچنے شروع ہو جائیں گے. جی شکریہ جی. اچھا میڈم, یہ بڑا ایک اچھا اقدام ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے ساتھ کابینہ کے اراکین کو بھی لے گئے. اب ماحولیات کی تبدیلی آپ دیکھ رہی ہیں کہ بارشیں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں, تو الیکٹرک کاریں, الیکٹرک موٹر سائیکلیں یا الیکٹرک بسیں, اس کی بڑی ضرورت ہے پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں. تو جاپان کے دورے میں ایسی کیا میٹنگز ہوئی ہیں کہ جو الیکٹرک کاریں یا موٹر سائیکلوں جو ہیں وہ پاکستان میں سنبھل ہو؟ دیکھیے اس کے اوپر جب ہم چائنا گئے تھے تب بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ اب تو چیف منسٹر نے ایک پرسوں جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں شنگھائی سے جو ہے وہ بسوں کا ایک فلیٹ جو وہ پہنچ بھی گیا ہے. الیکٹرک بائکس آلریڈی چیف منسٹر صاحبہ بچوں کو جو ہے پرووائڈ کر رہی ہیں, اس کو مزید ایکسٹینڈ کرنا چاہتی ہیں. اور خاص طور پر یہ ایک مختلف شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم یہ پالیسی ہے جس میں پہلے جو ہماری لوکل ٹرانسپورٹ ہے اس کو جلد از جلد جو ہے وہ ہمیں شفٹ کرنا ہے آن ای وی. اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک جب چارجنگ سٹیشنز بن جائیں گے, انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو جائے گا, تو پھر جو لوگ ہیں, پبلک ہے, اس کو بھی انکریج کیا جائے گا. یہ گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کے اوپر پالیسی جو ہے بنا رہی ہے کہ وہ بھی جو ہے ای وی کے اوپر جائیں تاکہ ایک کلائمیٹ کے حوالے سے جو ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے اس پہ کام ہو سکے. جی اچھا یہ بتائیے گا کہ جن علاقوں میں
खुराक बड़ा अहम इशू बना हुआ, जी। वहाँ आटा 4000 तक पहुँच गया। और दूसरा वहाँ अद्वियात की किल्लत है। हॉस्पिटल में एक एमएस ने बताया कि हमारे पास पैनाडोल पूरी नहीं है, अद्वियात की इस कदर किल्लत है उन इलाकों में। हाँ, और आप जगह का नाम बता सकते हैं? ननकाना और कसूर, अच्छा दोनों जगह जी, ओके हम विजिट के लिए। जी। और दूसरा क्या बेहतर नहीं था कि वज़ीर आला शांगला की बजाय आज मुतासिरीन के साथ किसी सलामी इलाके में दौरे करते ताकि इंतजामिया मज़ीद मुतहरिक हो? प्यारे भाई, अगर वो दौरा करती फिर आपने कहना था सारी इंतजामिया को दौरे पे लगा दिया, सारी इंतजामिया जो है वजीर आला को प्रोटोकॉल देती रही। आप लोग तो भाई कभी खुश हो नहीं सकते ना, प्रॉब्लम यह है। अब इस वक्त गुजारिश जैसे मैंने की कि बारिश अभी भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में चल रही है, रिलीफ कैंप्स कायम हैं। आपने जो जगह कही है ये मुमकिन नहीं है। इस वक्त पंजाब के अंदर जो अद्वियात के हवाले से किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं है, मैं बहुत कैटेगोरिकली कह रही हूँ। और अगर किसी एमएस साहब ने ये कहा है तो इसको यकीनन देखा भी जाएगा और स्पेयर नहीं किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि गोदामों में आपने रखी हुई हो और बाहर आप निकल के लोगों को कह रहे होंगे कि यहाँ पे है ही नहीं। सो ऐसा हो नहीं सकता। कहीं पर अद्वियात की पूरे पंजाब में कोई किल्लत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अब तो रिलीफ कैंप्स भी जो बनाए गए हैं उसके अंदर तमाम तर जो ये अद्वियात के हवाले से पूरी मौजूद है चीज़ें। और अब खुराक के हवाले से आज इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहब इसके ऊपर सुबह से इसके ऊपर अभी भी जब मैं बात आपसे कर रही हूँ तो उनकी मीटिंग चल रही है और इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लोकल जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उसको दी जा रही हैं। तो ये जैसे मैंने जो देखिए जो ह्यूमनली पॉसिबल है वो सब कुछ आपको होता हुआ और जो है वो ये करते हुए हम नज़र आएंगे। ये एक मतलब दफ्तर में बैठ के पुरानी फुटेज जो है वो करके ये बराए मेहरबानी आप भी पाकिस्तानी और यहाँ रहते हैं, आप भी बराए मेहरबानी जो है उसका मुजाहरा करें ज़िम्मेदारी का। जहाँ हमारी गलती होगी हम मानेंगे लेकिन और उसको ठीक भी करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा मैंने जगह पूछी उसको मैं अभी चेक कराऊंगी कि ये पॉसिबल नहीं है कि पैनाडोल ना हो। मैडम जापान के दौरे से मुताबिक आपने भी गुफ्तगू की और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बातचीत की, आपका बयान भी आया। क्या ये जरूरी नहीं है पंजाब के लोगों के लिए शफाफियत के लिए कि कितने लोग उसमें थे, कौन कौन लोग थे और कितना एक्सपेंडिचर हुआ, अगर ये मालूमात दे दी जाए तो लोगों? जी बिल्कुल। मैं देखिए गुजारिश ये है कि जितना भी जो सरकार का पैसा होता है ना गोंदल साहब, वो एक एक पैसे का ऑडिट होता है। एक एक पैसे को आपको जस्टिफाई करना होता है, उसका जवाब देना होता है जो हम देंगे, जो हम तैयार हैं। हम 16 जो रुकनी वफद था सरकारी जिसके ऊपर एक्सपेंडिचर हुआ वो क्या एक्सपेंडिचर है वो तमाम ऑडिट भी होगा, उसको वो तमाम तफसीलात जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। जहाँ तक उनकी फैमिली की बात है, देखिए मेरी गुजारिश ये है कि हम भी ज़ाहिर है सबकी फैमिली होती है, हर एक ने अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है। हम सब छुट्टी लेके चले जाते हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा से फैमिली के लिए कि जी हमें साल में एक दफ़ा तो छुट्टी मिलनी चाहिए कि हम भी अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सकें। आपकी इतला के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा वो छुट्टी भी नहीं लेती। एक तो ये भी ज़रा जहन में रखें, मैं रिकॉर्ड पर रखना चाहती हूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा कोई तनख्वाह नहीं लेती। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा कोई सरकारी घर इस्तेमाल नहीं करती। मोस्ट ऑफ द टाइम गाड़ी भी अपनी इस्तेमाल कर रही होती हैं। सो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर 16 घंटा के काम करने के बाद अपनी फैमिली को जिसको वो अपने खर्चे पे लेके गई हैं उनके तमाम खर्चे का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है जो उनके अपने अकाउंट्स में से हुआ है, और वो उसके बाद अपनी फैमिली के साथ वो कहीं डिनर कर रही हैं जो सरकारी काम करने के बाद, या अपने बच्चों के साथ वो कहीं फिर रही हैं, इसमें क्या गलत है भाई? अब जिनकी फैमिलियां नहीं हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं, जो लवारिस हैं, जो फैमिलियों को ओन नहीं करते, वो मेरा मसला नहीं है। लेकिन एक खातून है जिसने अपना सेहत, अपना टाइम, अपनी तमाम तर चीज़ें जो है वो वक्फ की हुई हैं पंजाब के लिए, वो काम करती। बाकी सूबे कह रहे हैं कि काश हमारे पास मरीम नवाज होती। कराची के अंदर जब फ्लडिंग हुई वहाँ पर लोगों ने जो है वो मैसेजेस भिजवाए, उन्होंने कहा जी हमारे पास, उन्होंने कर दिया ना मरीम नवाज ने 1.5 साल के अंदर जो है पूरा आपको जो है सुथरा पंजाब के ज़रिए वो कर दिया। 15 साल से हुकूमत है, हमारे पास भी होना चाहिए। एक वो आया, वो भी काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं कर रहे हो, वो भी कर रहे होंगे, यकीनन कर रहे हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि क्या उनकी कोई ज़ाती ज़िंदगी नहीं है, या उनको ज़ाती ज़िंदगी गुजारने का कोई हक नहीं है, या वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, तो ये कोई बहुत गलत बात है। कमाल करते हो यार, खुदा के वास्ते सांस लेने के काबिल रहने दो इस सोसाइटी को। ये नहीं हो सकता कि वो सरकारी 16 घंटे के काम करने के बाद वो 4 घंटे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड नहीं कर सकती। और फिर जैसे मैंने कहा, मैं ऑन रिकॉर्ड बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, चीफ मिनिस्टर की फैमिली का सारा खर्चा उनकी अपनी जेब से तमाम तर रिकॉर्ड के साथ मौजूद है। लेकिन जिसने बदतमीजी की है, जिसने बेहूदगी की है, उनको जो है वो
شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. خود جو ہے وہ جتنے بھی یہ یوٹیوبر ہیں وہ بیٹھ کے خود نے امپورٹڈ شرٹیں پہنی ہوتی ہیں, امپورٹڈ شرٹیں پہن کے وہ ہمیں پوچھتے ہیں فلانے نہیں فلانا کیا پہنا تھا. میں نے تو پہلے آپ سے کہا یہ فیملی 80s کے اندر بھی ملک سے باہر جایا کرتی تھی بھائی, نواں ملک سے باہر جانا نہیں دیکھا انہوں نے. یہ تب بھی جو ہے اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ان کو, وہ جو ان کی استطاعت ہے ہم بھی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق ہم کپڑے پہنتے ہیں. یہ بھی کوئی بات ہے؟ آپ بات کریں کہ مریم نواز جو ہے انہوں نے یہ کام پنجاب کے عوام کے لیے ٹھیک نہیں کیا یا یہ کر سکتی تھی نہیں کیا, پھر تو آپ کا تنقید سار آنکھوں پہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں. مریم نواز نے ادھر کیوں دیکھ لیا, مریم نواز نے یہ کیوں پہن لیا, یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ اور مجھے وہ مت بتائیں. اب میں کہنے لگی ہوں بہت سخت بات, میں جذباتی ہو جاتی ہوں اس بات پہ بیکاز میں بھی عورت ہوں, میں سمجھتی ہوں ہماری فیملیاں کتنا سفر کرتی ہیں. یہ مردوں کی فیملیاں بھی کرتی ہیں, عورتوں کی فیملیاں کتنی سفر کرتی ہیں یہ ہم سے پوچھیں آپ. اور وہ ہم سے زیادہ کام کرتی ہیں بھائی. اس کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ بغیر چھٹی لیے وہ بھی چھٹی پہ جا سکتی ہے. ایک مہینہ وہ میں نے کہا چیف منسٹر صاحب چھٹی پہ کیوں نہیں جاتی؟ انہوں نے کہا میں چھٹی پہ چلی آؤں گی تو یہ پیچھے سارے معاملات جو ہیں یہ کون دیکھے گا. وہ ایک بغیر چھٹی پہ جائے, وہ ایک جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرنے کے ساتھ ساتھ فیملی کو ٹائم دیں دے تو یہ بہت غلط بات ہوگی. اور یہ مریم نواز کے کپڑوں پہ اس پہ بات کرنے سے پہلے وہ لوگ گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب ہی نہیں سمجھتی. اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. شکریہ. جی جی ہاں, اور آٹے کی قیمت 20 کلو کا پہلا وہ تقریباً 600 کے قریب اوپر جا چکا ہے. آپ کو یہ سیلابی صورتحال کی وجہ سے لگ رہا ہے یا اس کو بہانہ بنایا جا رہا ہے سیلابی صورتحال کا؟ کل باقاعدہ بائی دا وے جب ہم واپس آ رہے تھے پچھلے اس پورے 8 گھنٹے کے ٹریول میں 4 گھنٹے چیف منسٹر صاحبہ نے چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پوری ایک ظاہر ہے وہ بہت اس معاملے پہ بہت سخت ہوتی ہیں. وہ آٹے کی قیمت نہیں بڑھنے دینا چاہتی کسی صورتحال میں. اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے بھی لوگ بھی بہت سارے خفا ہوتے ہوں گے, بہت سارے اور بھی, تو وہ کسانوں کا بھی دھیان رکھنا چاہتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آٹے کی قیمت میں اضافہ ان کی زیرو ٹالرنس ہے. اور 4 گھنٹے باقاعدہ اس کے اوپر ایک میراتھن سیشن تھا اور وہ ایک پوائنٹ کے اوپر تھی کہ کسی صورت پنجاب میں آٹے کی قیمت نہیں بڑھنے دوں گی. تو یہ اب وہ ظاہر ہے اس کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ سیلابی صورتحال کا بہانہ ضرور بنایا جا رہا ہے, لیکن اس کے اوپر جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ودن سم آورز آپ جو ہے وہ دیکھ لیں گے کہ اس پر حکومت کیا کرتی ہے. باری 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 اچھا 1 منٹ میں اچھا چلے 1 منٹ ادھر سے ہو گئے. اچھا آرام سے آہستہ آہستہ آہستہ. چلو محسن بولو بولو محسن. میڈم ٹیکا سائبر کرائم ایجنسی کی ہے, یہ سوشل میڈیا پر آپ کے بیگ اٹھانے کی تصاویر تک بھی اسمبلی رائٹ ہوتی ہے. میں اپنا بیگ نہیں اٹھاؤں گی تو کس سے اٹھواؤں گی؟ یہ یوٹیوبر ساتھ لے جاؤں کوئی بیگ اٹھانے کے لیے؟ آپ اس بات کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ میں اپنا بیگ خود اٹھا رہی ہوں. ہر بندہ اپنا, ان سب نے بھی اپنے اپنے بیگ اٹھائے ہوئے تھے سب اپنا. ہاں میرے پیارے بھائی, جب بند باندھنے کی بات کریں گے آپ آ جائیں گے جھنڈا اٹھا کے اظہار رائے پہ پابندی لگ گئی, ہائے ہائے, مطلب ہمیں بھائی کہیں ٹک تو جاؤ نا, یا پھر پیکا ایکٹ کو لگنے دو. ایک طرف آپ کہتے ہو پیکا غلط بہت ہے, اس کے اوپر کسی کو ہاتھ لگایا تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے, دوسری طرف یہ عالم ہے. اب مجھے بتائیں پیکا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ انہی معاملات کے لیے پیکا اور یہ تمام لاز بنائے جاتے ہیں کہ کہیں پہ ایک سٹاپ لگاؤ. خدا کا واسطہ ہے, اخلاقیات اور اس میں آپ کا خیال ہے ہمیں جواب دینا نہیں آتا؟ میں بہت سٹرونگ جواب دے سکتی ہوں, سخت جواب دے سکتی ہوں. ایک میری پارٹی کی, میری لیڈر کی, چونکہ وہ خود بھی خاتون ہے, ان کی اجازت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ گند بننے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنی واہیاتی کر لیں, جتنی ٹرولنگ, جتنا جو مرضی کر لیں, چیف منسٹر صاحبہ کی رتی جوتی کو فرق نہیں پڑتا. اور وہ ہنستے ہیں, ہم لوگ ہنستے ہیں. بائی دا وے جب ہم یہ دیکھ رہے تھے تو ہم مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ ایکڑے کام لگے ہوئے. ویسے میرا پروپیگنڈا سیل کو مشورہ ہے, یہ بیچارے ینگ لوگ جو پڑھے لکھے ہی ہوں گے ظاہر ہے, جو گوگل کر کے قیمتیں نکال لیتے ہیں, ان کو بھائی کو ڈھنگ کا کام بھی لگا دو. ان کو آپ نے یہ بنا دیا سیلز مین بیچارے جو ہیں ان کی والی ڈیوٹی کر رہے ہیں, وہ کچھ سے ڈھنگ کا کام لے لو. سیلز مین بنایا ہوا, ان کو یہ ذرا پتہ کرنا ہے فلانے جوتے کی کیا قیمت ہے. بغیر تنخواہ لیے اگر وہ جوتا پہن رہی ہیں تو بھائی آپ کے باپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کیا پہنا, آپ کے باپ کو کیا تکلیف ہے؟
ایک منٹ کرتے ہیں جی, آج بلدیاتی انتخابات کا ٹاپک نہیں ہے. سالوں سے پاکستان کا جو ہے وہ خلاف آ رہا ہے, لیکن آج تک اس کا کوئی مستقل حل نہیں نکالا گیا. جب بھی کوئی حکومت آتی ہے دعوے کرتی ہے کہ ہم اس کا مستقل حل نکالیں گے, کیا جس کا نقصان ہوتا ہے, جس کا گھر چلا جاتا ہے, اس کو امداد کی جاتی ہے, لیکن اس کا کوئی مستقل حل کیوں نہیں؟ اس کا مستقل حل اسی میں ایڈ کر لیں کہ سیلاب سے بڑھتا ہے انڈیا پانی کم کرتے ہوئے پاکستان کا, اب جب سیلاب پانی سے زیادہ ہو جاتا ہے, اپنے لوگ ڈوبنے لگتے ہیں تو پاکستان میں کچھ ہوتا ہے. اس پہ آپ کیوں نہیں؟ بھائی میں انڈیا جا کے نہیں کہہ سکتی ان کو کہ آپ یہ کریں یا نہ کریں. اوپر سے وہ دیکھیے وہ ہر طرح کی دہشت گردی جو ہے وہ کر رہا ہے, اس نے کرنی ہے, اور یہ اس کے لیے ایک آسان کام ہے. کبھی کہتا پانی روک دوں گا, کبھی کہتا پانی جو ہے وہ ریلیز کر دوں گا. آپ کی بات درست ہے, اس کے لیے ڈیمز آخری حل ہیں. ہر جگہ پر ڈیمز اور جو پانی ضائع ہوتا ہے اس کو ہمیں جو ہے پانی کو سیو کرنا چاہیے. شکریہ.